بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یعنی ایک ایسا قانون جو بھارت کے تمام افراد کے لیے ایک جیسا لاگو ہوگا، جس کا ذکر سنویدھان کے آرٹیکل 44 میں ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس آرٹیکل 44 کا حوالہ دے کر حکومت UCC کو لانا چاہتی ہے، اسی سنویدھان کے آگے پیچھے والے آرٹیکلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی۔ مثلاً آرٹیکل 47 میں لکھا ہے کہ بھارت کو نشہ مکت بنا دیا جائے گا، لیکن اس پر کبھی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس رپورٹ کے مطابق ہر سال 2.6 لاکھ ہندوستانی شراب کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ جگر کے مسائل، کینسر، نشے میں ڈرائیونگ کے دوران روڈ ایکسیڈنٹ جیسی ریزنز ہیں۔ ڈاکٹر پنکج چترویدی، منہ کے کینسر کے سرجن، ٹاٹا میموریل ہسپتال کہتے ہیں چونکہ صحت ریاست کا ٹاپک ہے، اس لیے بہت سی ریاستیں مختلف اصولوں پر عمل کرتی ہیں۔ اگر مہاراشٹر میں شراب پینے کی قانونی عمر کی حد 25 سال ہے تو گوا میں کچھ مشروبات کے لیے یہ 18 سال ہے۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ملک بھر میں شراب کے استعمال کے معیار کو اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے ایک مرکزی قانون بنایا جائے۔ اس کے علاوہ بھارت میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ روڈ ایکسیڈنٹ کی موت بالواسطہ طور پر شراب نوشی سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال کینسر کے 30,000 پیشنٹ کی موت کے پیچھے شراب کا استعمال بھی ایک وجہ ہے۔ NDDT ایمس کے سن 2019 میں ایک رپورٹ کے مطابق سن 2004 سے لے کر کے سن 2008 کے درمیان ملک میں افیون کے استعمال میں 5 گنا اضافہ ہوا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک میں 40 لاکھ خواتین بھنگ، 90 لاکھ شراب اور 20 لاکھ خواتین افیون پیتی ہیں۔ اس موضوع پر یہ سرکار کبھی قانون نہیں لاتی، کیونکہ یہ گورنمنٹ بھارت واسیوں کو نشے میں ڈھکیلنا چاہتی ہے کہ لوگ ہوش میں رہیں گے تو سوال پوچھیں گے۔ کاوڑ یاترا پر نکلنے والے 80% لوگ نشیڑی ہوتے ہیں، جو کہ سب گورنمنٹ کے فیور میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم تھوڑا نیچے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آرٹیکل 38 میں بتایا گیا ہے کہ ریاست خاص طور پر نہ صرف لوگوں کے درمیان بلکہ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان یا مختلف ممالک میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھی آمدنی اور حیثیت میں فرق کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ غریب اور امیر کی آمدنی میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ بھارت میں غریب اور امیر میں کتنا فرق ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جبکہ چند روز قبل کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستان غربت میں نمبر 1 بن گیا۔ ملک میں 18.92 کروڑ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ عالمی غربت کیپٹل سال سن 2022 میں ہندوستان میں اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے 83 ملین لوگ ہیں۔ اس وقت نائجیریا کی 33% آبادی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ نائجیریا میں 8 کروڑ 30 لاکھ 5 ہزار لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، جبکہ ہندوستان میں یہ تعداد 8 کروڑ 30 لاکھ 68 ہزار 597 ہے۔ بزنس انسائیڈر افریقہ میں شائع خبر کے مطابق اب تک افریقی ملک نائجیریا کو دنیا کا غربت کا دارالحکومت سمجھا جاتا تھا، یعنی وہاں غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ لیکن ورلڈ پاورٹی کلاک کے نئے اعداد شمار کے مطابق بھارت نے اب نائجیریا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق سن 2022 میں ہندوستان میں اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے 63 ملین لوگ ہیں۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کو نہ ان جیسے آرٹیکل سے کوئی مطلب ہے اور نہ ان جیسے مدعوں پر چناؤ لڑتی ہے۔ اسے تو صرف آرٹیکل 44 یاد ہے، جسے لاگو کر کے میجورٹی کو خوش کرنا چاہتی ہے اور ووٹ بینک بنانا چاہتی ہے۔ UCC لاگو کرنے میں دوسری دلیل بڑے زور و شور سے یہ دی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مردوں سے آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، جبکہ UCC آئے گا تو سب کو انصاف ملے گا۔ اور ان جاہلوں کو اسلام کی حکمتوں کے بارے میں کیا معلوم کہ اسلام کے ہر حکم میں سینکڑوں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثلاً عورتوں کو مردوں سے آدھا حصہ اس لیے دیا گیا کیونکہ عورت پر نہ کسی کے خرچ کا بوجھ ہے نہ کسی کی ذمہ داری۔ اس کے برخلاف مرد پر اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ پر خرچ کرنے کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ عورت تو حصہ لے کر بھی مرد کا ہی خرچ کرتی ہے، اور اگر ذرا غور سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو عورت کو ہی ڈبل حصہ ملتا ہے۔ مثلاً باپ کے ترکے سے حصہ لے کر آئی اور شوہر سے بھی ملا، کیونکہ نان نفقہ سکنا سب مرد کے ذمے ہے۔ پھر جب اولاد جوان ہو گئی تو اولاد نے کما کر دیا۔ ایک اور حکمت عورت کے حصہ کم ملنے کی یہ ہے کہ لڑکی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس پر نہ ماں کی دیکھ بھال فرض ہے اور نہ باپ کی، اور نہ ہی اس کے پاس اس کا وقت ہوتا ہے
کیونکہ عموماً نکاح شہر سے باہر ہی کی جاتے ہیں، تو لڑکی ہر وقت ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اس کے بالمقابل لڑکے ہر وقت ماں کے پاس رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس رہتے ہیں اور ہر وقت خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس میں خرچہ بھی ہوتا ہے، تو اگر لڑکے کو زیادہ مل بھی گیا تو اس میں برا کیا ہے؟ دوسرا اعتراض ہندو بھائیوں کو یہ ہے کہ عورتوں پر بہت ٹارچر ہوتا ہے۔ مثلا اسلام میں مرد 4 شادیاں کرتے ہیں جس سے عورت کو اس کے حقوق نہیں مل پاتے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت زبردست کانٹریکٹ ایجنسیز ہیں مگر بے حد مقبول ہیں۔ ایک طرف اس دنیا میں ایسے عوامل اور محرکات روز بروز انکریز ہوتے جا رہے ہیں جو کہ نفس انسانی کو جنسی طور پر ایکسائٹڈ کر رہے ہیں، نام پر عیاشی، اور اس جیسا لٹریچر دھڑ دھڑ نوخیز نسل میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ خاتون خانہ کو پردے سے باہر نکال کر بے حجاب کر دیا گیا ہے۔ اب بنت حوا ننگا رہ کر ترقی کو ماڈرنزم سمجھتی ہے۔ اس عریانی اور فحاشی کے دیگر اثرات کے علاوہ سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے نفسانیت اور ہوس پرستی کے پتلے بنتے جا رہے ہیں۔ شہوانیت کا بھوت ان کے سروں پر سر چڑھ کر ناچ رہا ہے اور ان کے لیے صرف ایک ہی لائف پارٹنر تک محدود رہنا ناکافی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شادی کے مقدس بندھن میں تنفر بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے آزادی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے، اور اگر شادی ہے بھی تو صرف مونوگیمی کا رجحان ہے۔ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا تصور دنیا میں تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اس رجحان کی یوں عکاسی کرتا ہے: وحدت زوج کا تصور نہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں رواج پذیر ہو چکا ہے بلکہ دنیا کے دیگر بڑے مذاہب میں بالعموم اسی تصور کے حامل ہیں۔ موجودہ عیسائیت اور ہندو مت کے متعلق انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ لکھا ہے: مونوگیمی ایز پریویلز ان دا رومن کیتھولک اینڈ ہندوز پریسکرپشنز فار میرج، یعنی رومن کیتھولک اور ہندو صرف ایک بیوی کی اجازت دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں تصورات متضاد ہیں۔ ایک طرف ایکسائٹمنٹ اور مقوی راغبانہ محرکات، دوسری طرف شہوت سے مغلوب مرد کے لیے صرف ایک بیوی تک محدود رہنا۔ حالانکہ اگر ایک سے زیادہ بیویوں سے اجازت ہو تو یہ مسئلہ جائز اور فطری صورت میں بھی حل ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس پرست لوگ ایک بیوی سے بڑھ کر حرام کاری کرتے ہیں، اور اب تو اسے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ نفسانی آوارگی کے جو معاشرتی، اخلاقی، جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن احساس تب زیادہ ہوتا ہے جبکہ جو اعتراضات کل غیر مسلم کرتے تھے وہ اعتراضات اب نام و نہاد مسلمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کبھی تعدد ازواج ان کی عقل شریف میں نہیں بیٹھتی، کبھی اس کو عورتوں کے ساتھ ناانصافی نظر آتی ہے۔ الغرض اس مسلمہ حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ایک مرد نہ رکھے، اور اس معاملے کا منفی انداز میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، حالانکہ یہ محض خام خیالی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے قطعی دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ تعدد ازواج کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ واضح کیے دیتے ہیں کہ تعدد ازواج کا انکار فقط دور حاضر کا ایک نیا فتنہ ہے، ورنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کے بیٹوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی۔ سابقہ انبیاء کے یہاں کثرت ازواج کا بہت رواج تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت میں مردوں کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت تھی۔ اولاد نوح میں لمک ایک ایسا شخص تھا جس کی بیویوں کا ذکر بائبل میں ہے، اور لمک 2 عورتیں بہا لایا، ایک کا نام عدہ اور دوسری کا نام زلہ تھا۔ یاد رکھیے کہ بائبل کے مندرجات غیر مسلم اہل کتاب کے لیے سب سے معتبر حوالہ ہیں۔ ان کو اپنا موجودہ قانون اس تناظر میں دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور یہود و نصارہ دونوں کو دعویٰ ہے کہ ہم آل ابراہیم ہیں، بلکہ اپنے لیے دونوں انہیں اپنا مذہب قرار دیتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ابو الانبیاء نے 4 نکاح کیے تھے۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ جن کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قنطورہ کے علاوہ ہجون بنت امین سے بھی عقد کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہاجرہ و سارہ ایک ہی وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں رہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہود و نصارہ کو جاننا چاہیے کہ ان کے جد اعلیٰ نے خود تعدد ازواج پر واضح طور پر عمل کیا۔ بائبل کتاب پیدائش اور دیگر مقامات کے مطالعے سے واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ننھال یعنی ماموں لابن کے یہاں رہ کر 20 برس تک بکریاں چرائیں،
اور ان کی 2 بیٹیوں لیا اور لاخل سے شادی کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ازدواجی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں جمع بین الاختین یعنی ایک مرد کے ساتھ 2 بہنوں کا بیک وقت نکاح بھی جائز تھا، اور خود یعقوب علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ بنی اسرائیل ہی کے تو اور جلیل القدر پیغمبر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو کثرت ازواج کی بنا پر مشہور ہیں، اگرچہ یہود ان کا شمار سلاطین میں کرتے ہیں۔ مفسر قرآن خازن داؤد کے متعلق لکھتے ہیں، کان لداؤد 99 امراۃ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق صحیح حدیث میں آیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سلیمان لأطوفن اللیلۃ علی 99 امراۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جن کی شریعت کی اتباع کا دعویٰ یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ بائبل میں ان کی 2 شادیوں کا واضح ذکر ہے، کتاب خروج میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا، تب اس شخص نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ علیہ السلام کو بیعت دی۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں سب کی 1 سے زائد بیویاں تھیں۔ یہ سب دلائل ان نام و نہاد مسلمانوں کے لیے ہیں جو 1 سے زیادہ شادی کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سن لو تم کچھ بھی بکواسات کر لو اسلام کے بارے میں، لیکن انبیاء سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے۔ ہندوؤں کو یہاں کثرت ازواج کا بھی بہت زیادہ رواج تھا۔ خود ہندوؤں کی تاریخ میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعض سرکردہ راجے اپنے حرم میں 2 بہنوں کو شامل کیے رکھتے تھے۔ سری کرشن جی مہاراج کے عہد کے معروف راجہ کنسن نے راجہ جراسندھا کی 2 بہنوں سے شادی کی، اور اسی شادی کی وجہ سے راجہ کنس کی حمایت میں جراسندھا نے جنگ بھی کی تھی۔ ہندو جو آج کل صرف ایک بیوی کے قائل ہیں، اپنے مذہبی لیڈروں کے بارے میں واضح کیوں نہیں کرتے کہ وہ کثرت ازواج کے قائل اور فاعل تھے؟ ملاحظہ فرمائیے، سری رام چندر جی کے والد اور راجہ دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 رانی کوشلیہ جو سری رام چندر جی کی ماں تھیں۔ نمبر 2 رانی سنترا جو سری لکشمن کی ماں تھی۔ نمبر 3 رانی کیکئی جو بھرت جی کی ماں تھی۔ یہ سری کرشن جی جو مہاراج جن کا بڑا ڈیووشن ہے، ان کے بارے میں دیکھیے، سری کرشن جی کی 18 بیویاں تھیں اور راجہ پانڈو کی 2 بیویاں تھیں۔ ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے عالی مرتبت انبیاء اور بانیان مذاہب اور بڑے لوگ کثرت ازواج کو فالو اپ کرتے آئے ہیں، اور اس امر کی شہادت قرآن و حدیث اور بائبل میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے۔ ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنا نہ تو فطرت انسانی کے خلاف ہے، اور نہ ایسا عمل ہے جس کی نظیر گزشتہ اقوام میں نہ ملتی، بلکہ مختلف مذاہب کو ماننے والی اقوام 1 سے زیادہ شادیاں کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ عالم کے مطالعے سے عیاں ہوتا ہے کہ جاہل قوموں نے دیگر مذہبی اور معاشرتی معاملات کی تعدد ازواج کے معاملے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا۔ ہندوؤں کی معتبر مذہبی کتاب مہابھارت ہے، جس میں کوربوں اور پانڈووں کی لڑائی کا ذکر ہے، جس میں کرشن جی مہاراج نے پانڈووں کا ساتھ دیا کیونکہ یہ مظلوم تھے۔ یہ 5 بھائی تھے جن کی ایک مشترکہ بیوی تھی جس کا نام دروپدی تھا، جسے کورو اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ پانڈے مشترکہ بیوی رکھنے والے ہندوؤں کے ہیرو ہیں۔ مشترکہ بیوی رکھنے کا تصور کتنا بیہودہ ہے، اور یہ ہندو مت میں ہی قابل قبول ہے اگر فریکوینسی آف میرج پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فریکوینسی آف میرج کا ثبوت تاریخ انسانی کے ابتدائی دور سے لے کر بعثت خاتم الانبیاء تک تسلسل سے ملتا ہے۔